ویلے کہہ دے سونیا تے اس ویلے کہہ دے سونیا کہ صابر منگتا میرا منگری ماشاءاللہ سبحان اللہ دل جو ٹوٹا اشک نکلا حضور یاد آئے کون ہر بار بھرم رکھتا ہے جب بھی سوچا حضور یاد آئے میں نے سادات کے ہاتھوں کو زیا جب بھی چوما حضور یاد آئے میں نے سادات کے ہاتھوں کو زیا جب بھی چوما حضور یاد آئے اور اجلاتے ہیں آل نبی اولاد علی جگر گوشہ بطول حضرت علامہ مولانا محمد اعجاز نقشبندی سرداری صاحب محبت استقبال کیجئے نعرہ تکبیر سیدزادوں کو محبت استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت انگنے تو میں بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول کہ محمد سے وفادوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے اور تمہیں کیا پتا کہ در اولیاء سے کیا ملتا ہے ڈھونڈنے والی آنکھ ہو تو خدا ملتا ہے مل کے درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے جو رب دو محبوب یگانہ ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین لجپال گرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے مکے چار چپیرے پکار پہ گئی مکے چار چپیرے پکار پہ گئی والی دو جہاں آیا ہے مکے چار چپیرے پکار پہ گئی والی دو جہاں آیا ہے بدہام کھلا بلین سلفا کسے کرما والی ماں جایا ہے اے حامی یتیموں غریبوں گا جنہیں سبدہ درد بنایا ہے اے حامی یتیموں غریبوں گا جنہیں سبدہ درد بنایا ہے کیوں نہ خوشیاں کریے ظہوری کملی والا تشریف لایا ہے کیوں نہ خوشیاں کریے ظہوری کملی والا تشریف لے آیا ہے اب ہدیہ نعت کے لیے دکھلاتے ہیں سازدہ صاحب محمد حنظلہ نقشبندی سرداری صاحب محبت سے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر کیا ٹکلے پہ جاندے نعرہ تکبیر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رحمت نے لائیاں جھڑیاں سرکار آ گئے میں خوشیاں نے دل نو بڑیاں سرکار آ گئے رحمت نے لائیاں جڑیاں سرکار آ گئے نے خوشیاں نے دل نو بڑیاں سرکار آ گئے نے دھرتی تے پپ نہیں لگدے خوشیاں دے نال اج تے دھرتی تے پپ نہیں لگدے خوشیاں دے نال اج تے کامس چڑیاں سرکار آ گئے نے خوشیاں نے دل نو بڑیاں سرکار آ گئے نے ہو راوی گان سیرے امایا مینا دے ویڑے ہو راوی گان سیرے امایا مینا دے ویڑے اے کہندیاں نے کڑیاں سرکار آ گئے نے خوشیاں نے دل نو بڑیاں سرکار آ گئے نے ماواں نو لال ونڈے کعبے تے لگ گئے جھنڈے ماواں نو لال ونڈے کعبے تے لگ گئے جھنڈے پھٹیاں نے ولہ سڑیاں سرکار آ گئے نے رحمت نے لائیاں جڑیاں سرکار آ گئے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آواز سے گناہگار دا صوفی بنا دیا صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی صورت میں میرے آ گئی صورت فقیر کی یہ نظر میرے پیر 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 کی تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو ادھر دے رکھتے ہیں میرے خواجہ مریدوں کی سب خبر تھاما ہے میں نے پیر کے دامن کو ادھر دے رکھتے ہیں میرے خواجہ مریدوں کی سب خبر وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی وہ شخص زندگی میں بگڑتا نہیں کبھی جس شخص پہ پڑی ہے نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میٹھے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی اہل کمال پیر قدر چومنے لگے منزل مراقبے میں گئی گھومنے لگے اہل کمال پیر قدر چومنے لگے منزل مراقبے میں گئی گھومنے لگے ڈالی چمیل پیر نے بھرپور ایک نظر ڈالی چمیل پیر نے بھرپور ایک نظر عالم کتاب چھوڑ کے سب چھوڑنے لگے یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میٹھے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی یہ نظر میرے پیر کی رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث
آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنی جلدی ٹھنڈا پانی آگ نو ختم نہیں کرتا جتنی جلدی امتی دا پڑھیا درود میرے تے ان دے گناہاں نو ختم کرتا. دوستو بہت بڑا موقع ہے. آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھنا اتنا یعنی جلدی اثر کرتا ہے کہ ٹھنڈا پانی بھی اتنی جلدی آگ نو ختم کرتا. اور دوسرا میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ رات نو سون تو پہلے 3 دفعہ میری ذات پہ درود بھیجتا ہے اللہ سارے دن دے گناہ معاف کرتا ہے. اور تیسری حدیث مبارکہ ہے جبریل علیہ السلام فرماندے نے آپ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ نے میں نے اتنی بڑی طاقت دیتی ہے کہ میں ایک پار دے نال پوری دنیا نو ڈھانپ لینا. یعنی اتنی طاقت ہے کہ ایک پار دی ساری کائنات میں چھاں کر دینا. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے میں اتنی طاقت دیتی ہے اور اتنا میں جاننا کہ پوری کائنات جتنے بھی درخت لگے نے انہاں درختوں کے سارے پتے میں گن سکنا. اور جتنے آسمان کے ستارے نے میں سارے اور جن سمندر کے پانی ہے سارے جن وہ قطرے بن کر سارے گن سکنا. اے میرے آقا جتنے بھی زمین کے ریت ہے میں سارے ذرے گن سکنا. اے میرے آقا جدوں امتی تہاڈا درود پڑھتا ہے جو اللہ اس امتی اتنے رحمتاں دا نزول کرتا ہے یا نبی اللہ میری گنتی کی شمار ہے میری گنتی شمار ہے. صحیح کرا دے تو بہتر ہے بالکل آواز بند کر دی میں ویسے اتنا اچھا بول سکنا پر مہربانی نہ واسطے جس طرح پہلے چلتا ہے یا میچ بدل دیو تو یا پھر نظام اپنا ٹھیک کر لو ورنہ میں سائڈ سے کر دوں گا. تو میں جو عرض کر رہا سی سمجھا رہی ہوں ساری کہ جبریل فرما رہا ہے حضور کی بارگاہ عرض کر رہا ہے کہ جتنے بھی درخت نے سارے دے پتے میں گن سکنا. سن رہے ہو جتنے بھی درخت نے کائنات جتنے بھی درخت نے میں سارے دے پتے یار غور سے کرو کتنی بڑی بات ہے کتنا بڑا حساب کا معاملہ ہے. اور جتنے آسمان کے ستارے نے سارے گن سکنا سمندراں کے جتنا پانی سارے قطرے گن سکنا جتنی ریت ذرے نے سارے گن سکنا. یا نبی اللہ جیڑا امتی تہاڈے تے درود بھیجدا ہے اللہ اسے اتنی رحمت کا نزول کرتا ہے اتنی رحمت برساندا ہے تو میری گنتی سے آ سکتا. اور آقا علیہ السلام فرمایا جڑا امتی میرے تے درود پڑھدا ہے محبت نال عقیدت نال کل قیامت والے دن انہوں میرا قرب حاصل ہوئے. اس واسطے سارے مل کے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کوئی پڑھن دا سر تنی اسی میرا تو نہیں ہے بولنا تھا مل کے پڑھو صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا خیر خلق اللہ. حمد و صلاۃ بعد نہایت واجب الاحترام عزیزوں دوستوں بزرگوں ٹائم کافی ہو چکا ہے. جو ٹائم دیتا سی الحمدللہ اور جمعہ غفیر کی طرح ساڑا ہر معاملے کوئی پتہ ہی نہیں کہ کوئی ٹائم ہے. میں چند دن پہلے ساڑھے علاقے بہت بڑا پنڈ ہے چار چک اتنی دنیا اتنے آئی اتنے علماء کرام آئے نے اتنے نات خان برات آئے نے لیکن انہوں نے اتنی پیاری مینجمنٹ سی اتنا پیارا سسٹم سی کہ جو انہوں نے ٹائم دیتا سی کہ ذرا بھی یعنی 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں چلے ہوتا یہ چیز کو کنٹرول کیا جائے ورنہ بہن واسطے تھک جاتے ہیں لوگ
اج وہ طاقت نہیں، اج وہ ہمت نہیں، حوصلہ نہیں، لوگوں نے گھروں جانا ہے. سمجھ لگی گل نہیں؟ لوگوں نے تو اپنے اتنا تو پھر انسان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. آئندہ پھر وہ پروگرام مس ہو جائے گا. اور آئندہ یاد رکھو کہ کرنا ہے پروگرام تو پھر اپنے ساری سیٹنگ کی جائے. ورنہ ایک 40-45 بندے جڑے نعت خوانی کا سارا سسٹم یہ مطلب لوگوں نے تھکا دے گا معاملہ. اس طرح اچھا نہیں، میں اچھا نہیں سمجھا کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. بس اپنے ایک نظام کو کنٹرول کرو. اگر یہ نظام نہیں چلانا ورنہ میں آواں گا بھی نہیں پھر اتنا سمجھے. اس واسطے جتنے دوست آئندہ ایسے ہی رکھنا، جو بھی نقیبے محفل وہ بھی غور کریں. اور چند نعت خان جن نبی علیہ السلام کی سارے جتنے بھی ہیں یہی کام بھی کر رہے ہیں. اس واسطے جتنے بھی دوست آئے ہو بڑے خوش قسمت لوگ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ کے گھر سے بیٹھ کے اس کا اور اس کے پیارے حبیب جمیل کا ذکر سنے اور سنا رہے ہیں. ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جدو بندہ مومن مسجد آ جاتا ہے وہ جب تک مسجد بیٹھا رہتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے. اللہ کا مہمان ہوتا ہے. جتنے بھی دوست آئے ہو اللہ کے مہمان بیٹھے ہو. یہ میں حقیقت درج کر رہا ہوں. مننا یا نہ مننا الحمدللہ کی کوشش کرے گا جنہ میں طاقت رکھتا اس معاملے کی سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اسی اللہ کے مہمان ہیں. اج اسی بھائی شمس صاحب دے، بھائی عثمان، بھائی عمر صاحب دے برادران دے اسی مہمان تھا. رب کعبہ ذکر اتنا چاہ کیتا نا بچیاں نے، اتنا مزہ آیا. کھانا اپنی جگہ سے لیکن کم از کم محبت کی اخیر ہے. اتنے پیار نہ ملے نے، اتنا شوق، اتنا محبت، اتنا یعنی انہوں نے ولولہ کہہ لو، جذبہ کہہ لو. تو یقیناً ایک چیز جڑی قابل سی، قابل دید سی. بندہ ہو کے پریشانی کم کریں. میرے پریشانی میرے پہلے میں پوچھتا ہے مہربانی کرو، اگر نہیں کرتا تو بند کر دو، میں بدل دو پریشانی کرو. تو میں جو اب میں بدل دوں میں چل رہا مجھے پتا ہے سارا سسٹم کا، کوئی نہ پریشان ہوا. تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. بندہ حقیقت بندہ کمزور ہی ہوتا ہے، انسان کمزور ہی ہے. بندہ ہو کے اتنا چاہ کرتا ہے کہ میرا مہمان خوش جائے. جتنی بھی یعنی حد تک مقدور کوشش کرتا ہے کہ میرا مہمان خوش جائے. اور میرے نبی نے فرمایا جس بندے نے اپنے مہمان کو خوش کیتا اس نے میں محمد کو خوش کیتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور جن نے مینوں خوش کیتا انہیں اللہ نے خوش کیتا. بندہ اتنا یعنی کام کر سکتا ہے کہ جا کے وہ مالک ہے، ہر چیز سے قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو یقیناً اللہ کے ہر طاقت کا مالک ہے. وہ اپنے مہمان کا کتنا پیار کرتا ہے. یعنی کتنا بڑا یعنی اس نظام ہے. جس مجلس چاہے بیٹھے ہو کہ مسجد عام مجلس نہیں. الحمدللہ فقیر نے پورا مہینہ ہی یہی درس دیتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. سخی اللہ کا یار ہے پاویں گناہ گار ہے. کون میرے بھی نعرہ رسالت ارے حیدری تاجدار ختم نبوت. کریم آقا نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا. سخی اللہ کا یار ہے پاویں. تے رب کعبہ دی قسم سارے سخی بیٹھے سارے ہی. الحمدللہ فقیر ثبوت مطلب پوری دلیل نہ گل کر رہے ہیں، عام کے نہیں. جتنے بھی آئے بیٹھے ہو سجے کھبے علیحدہ گل ہے کہ فرنٹ سیٹ والے ستے پے نے. علیحدہ گل ہے یہ لوگ جدو بولتے نہیں ایکسیڈنٹ ادو ہی ہوتا ہے. جتنے بھی دوست آئے ہو سارے سخی بیٹھے ہو. کس طرح؟ اس طرح سخی ہو کہ آج کا جو دور چل رہا ہے، جو موجودہ دور دے یعنی تقاضے کہہ لو یا نظام کہہ لو کہ آج کے دور اتنا پیسے دی ویلیو نہیں جتنی ٹائم دی ویلیو، جتنی وقت دی ویلیو ہے. تو میں ہر جگہ سے بیان کرنا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے. کریم آقا دی شانہ تے ورال ورال وہ تو اسی بیان کرنا ہی ہے، کرتے رہاں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سمجھے وہ تو ایک شک والی گل ہی نہیں. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے. یہ تو ساری کرتی جی شامل ہے. میلاد منانا ہے، میلاد منانا ہے. میلاد منانا ہی توحید پرستی ہے. یاد رکھ لینا اصل توحید پرستی ہے ہی میلاد منانا ہے. کیونکہ اللہ کسی کو پیدا ہویا نہیں، اللہ کسی نے پیدا کیتا ہے.
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے کسے نے پیدا کیتا؟ بولو نا، یعنی اللہ نے کسے نے بھی پیدا، اللہ نے کسے نے بھی نہیں پیدا کیتا، سن دے ہو؟ اور یہی اس کی شان ہے، سن دے ہو؟ اللہ او ذات ہے جنہوں کسے نے پیدا کیتا، اور محبوب وہ ذات ہے جنہوں اللہ نے پیدا کیتا، یعنی اللہ نے پیدا کیتا، اور جس چیز نو پیدا کیتا جائے اس کا بیان کرنا، اس کی ولادت نو بیان کرنا، یہی میلاد ہے، یہی توحید ہے یار، سن رہے ہو؟ تو جو میں عرض کر رہا تھا، اسی لوگ سخیاں کس طرح کہ آج اتنے پیسے دی ویلیو نہیں جنی وقت دی ویلیو ہے، ٹائم دی ویلیو ہے۔ حقیقت ہے بڑے بڑے لوگ نے انہوں نے پوچھو جی اے کام پر کو ٹائم چاہیے، پیسے لے لو، وہ کہنے کہ بلا پیسے کی ضرورت نہیں، سر کو ٹائم نہیں۔ انہوں نے حقیقت عرض کر میں ایک مولانا صاحب سارے علاقے بہت بڑی محفل ہوں، انہوں نے میرے واسطے میرے کو ٹائم لینا ہے، میں کہا یار میں کسی نے وعدہ کر بیٹھا تو میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، میں نہیں دستیاب نہیں، مل نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جی فلانا بندہ ہے وہ تھوڑا واقف ہے مولانا صاحب، وہ ٹائم دے دیں، میں کہا جی انہوں کو ہوا تو میں لے جاؤں۔ میں انہوں نے فون کیا، 40 تو 45 ہزار روپیہ انہوں نے کرایہ سنے، وہ کہتے جی اسی ڈبل ٹو ٹرپل دین تیار ہیں جی من جان۔ میں انہوں نے فون کروایا، انہوں نے میرا فون سنا تو بڑے خوش، حضرت جی میرے تو مقدر جا پہ تھوڑی آواز سن لی، حضرت جی میں بڑا خوش قسمت ہاں، حضور کوئی کم؟ میں کہا جی سارے علاقے کے پروگرام ہو رہے ہیں، تو انہوں کی خواہش ہے کہ تسی تشریف لے آؤ۔ انہوں نے کہا حضور ناراض ہونا میرے کو، چوپی کر گئے، اج نے تھوڑے کو بولنے کا ٹائم نہیں نا، انہیں بھی سیدھا ہی کہتا میرے کو۔ میں کہا یار پہلے تو میں بڑی تعریفاں کرتا تھی تو بھی جواب دیتے، میں کہا تسی پیسے کوئی کرایہ شرایا؟ کہنا قبلہ کرایے کی گل ہی نہیں، قبلہ تھوڑے کو کرایہ لینا۔ میں کہا یار تین 40-45 ہزار لوگ سینڈ کرتے ہیں، پیسے بھیجتے ہیں، میں تینوں 1.5 لاکھ روپیہ دے رہا۔ انہوں نے کہا حضرت جی اللہ کی قسم ٹائم دا پیسے کا مسئلہ نہیں میرے کو۔ پتہ لگا کہ پیسے کی ویلیو نہیں تے ٹائم کی ویلیو ہے۔ اور تسی سخی کیویں ہو؟ کیونکہ پیسہ خرچ کرنے والا سخی ہوتا ہے، پیسہ خرچ کرنے والا اللہ کی راہ خرچ کرنے والا بولو تو تہاڈا نام نہیں ملے گا سخی کی گل، پیسہ خرچ جڑا اللہ کی راہ پیسہ خرچ کرے یا جس جگہ تے غریباں فقیراں مسکیناں درویشاں کی خدمت کرے وہ سخی ہوندا ہے۔ وہ پیسہ خرچ کرنا یعنی انہاں سخی دا کام ہے۔ اور جو سخاوت کرتا ہے اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخی اللہ کا یار ہے پاویں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہوں تسی کس طرح سخی ہو؟ وہ میں تینوں ونڈ کر دیتی ہے کہ اتنی پیسے دی ویلیو نہیں جتنی وقت دی، تسی جتنے بھی آئے ہو ٹائم نکال کے آئے، اور ٹائم بھی کس واسطے؟ میرے کریم آقا دے میلاد واسطے، یعنی ٹائم بھی نکالیا تو نکالیا بھی اعلیٰ ذات کی خاطر، اعلیٰ ذکر کی خاطر۔ یہ چھوٹا جا کام نہیں، الحمدللہ فقیر کی بالکل اپنے نظام میں کلیئر کرتا جائے گا، تو آڈا ہونا چھوٹا ہونا نہیں۔ سب تو پہلے کریم آقا نے فرمایا الارواح جنود مجندہ، جدو روحاں کٹھیاں ہوئیاں، جدو اللہ نے روحاں نو کٹھیاں کیتا، لشکر کٹھے کرتے روحاں دے، سمجھے ہو تہاڈی روح بھی ہے اوتھے، بولو نا الارواح جنود مجندہ، جدو انہوں نے ساریاں نو کٹھا کیتا نا روحاں نو، حضور نے فرمایا جیڑیاں روحاں اوتھے کٹھیاں ہوئیاں نزدیک سن، وہ دنیا دے آ کے آپس پیار کرنا پہ۔ اس دی روایت نو حضرت عماشر نے بیان کیتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ جدو روحاں تے کٹھیاں ہوئیاں اللہ کی بارگاہ، جیڑیاں روحاں تے کٹھیاں ہوئیاں نزدیک سن ایک دوسرے دے، سو گئے ہو، وہ دنیا تے آ کے ایک دوسرے نال پیار کرنا پہ۔ یعنی تمہیں تقریباً سمجھ لگ جانی چاہیے ہے تو بڑے اوکھا چول کھانا والے بندے کو سمجھ نہیں لگتی، یا لنگر جڑا ہے لوکاں کن کھانا یہ بڑا اوکھا جا کام ہے، یہ تو ساڈا ہی حوصلہ ہے، کھا کے پھر سیدھے ٹرے پھرنے۔
ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਰਵਾਓ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਜੱਲਦ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਦ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਮਿਲਾਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਸੀ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदार खत्म नबूवत। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵਮਾ ਤਨਾਕਰ ਮਿਨਾ ਇਖਤਲਾਫਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਖਤਲਾਫ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਮਿਲਾਦ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹਜ਼ਰਤ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਕੋਟ ਮਿੱਤਲ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ, ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਸੇ। ਸੁਣੋ, ਕੁਨ ਫਯਕੂਨ ਜਾਂ ਅਲਸਤੁ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ, ਜਦ ਰੱਬ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਸੇ। ਕਾਲੂ ਬਲਾ, ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਗੂੰਗੇ ਡੋਰੇ ਨਾਸੇ। ਅਸਲ ਮਕਾਨ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਆਨ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਸੇ। ਨਫਸ ਪਲੀਤ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਪਲੀਤ ਤੇ ਨਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਯਾਦ رکھو بہت بڑے بزرگ ہوئے, حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ بہت درویش آدمی, اور اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے امتیاں نو اپنے صحابہ نو بھیجا, اگر تانوں اویس مل جائے میری امت واسطے دعا کرنا. نبی بھیج رہا ولی کو جاؤ, آج لوگ کہتے ہیں ولیاں کو رکھیا کی وہ بابا سیدھی سیدھی گل بھی نہیں ماننے تیار, تو پھر تم سیدھے کس گل دے ہو. فرمایا میرے صحابہ اگر اے علی اے عمر اگر تانوں اس بندہ اس نسل دا اس قد کاٹ دا بندہ مل جائے تو میری امت واسطے دعا کرنا. ویسے کرنی دریا کے کنارے بیٹھے نے سبزی وغیرہ دے پتے, لوگ سبزی صاف کرتے وہ پتے کھا رہے ہیں. ادھر ایک بندہ زیارت واسطے نکلا حرم بن حیام, وہ نکلے بندے نے پوچھا یار اس علاقے سے سنیا ویسے کرنی ہے. اور اللہ کا خاص بندہ ہے, درویش ہے, بڑا کلاس کا انسان ہے. وہ لوگ دستے گئے نشاندہی کرتے گئے کرتے کر کے دریا کے کنارے سے جو دیکھا آپ سبزیاں دے پتے تو کے نہ کھا رہے ہیں, اپنی بھوک نے مٹا رہے ہیں. آپ پچھوں آ کے حضرت حرم بن حیام آپ پچھوں آ کھڑے ہو کے آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم, یا ویسے کرا نہیں نہ لے کے سلام کیا. حضرت ویسے کرنا نہیں, پیچھے نہیں دیکھا کون آیا کتوں آیا کیڑا آیا ہے. آپ نے اتنے بیٹھے بیٹھے پیچھے منہ نہیں کیتا, جواب دیتا وعلیکم السلام یا حرم بن حیام وعلیکم السلام. وہ حیران رہ گیا, کہ یار میں تو پورا پتا سب کچھ ڈریس